اچھا جی، ادھر ایتھیسٹ صاحب ہیں جی، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ. ہیلو. السلام علیکم غالب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہاں جی میں ٹھیک، آپ سنائیں. اچھا سر، وہ صبح جب سٹارٹ میں کوئی کہہ رہا تھا اسلام آباد کے سیکٹرز کا، تو وہ کنفرمڈ ہے، وہ اچھا G9 میں لگ رہا ہے، جو ہے نا آج رات سے کرفیو لگ رہا ہے. اچھا، کیا ہوا ہے؟ G9 کے جو سیکٹر ہے نا، کراچی کمنی کا، G9-2 کا، G9-3 کا، وہاں پہ لگ رہا ہے کرفیو. وہاں کرفیو لگا ہے؟ جی لگے گا، آج رات سے ہاں، سٹارٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے وہاں پہ کافی حالات خراب ہیں. ادھر ہو بھی سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے ادھر وہ کتنی آبادی ہے، وہاں پاپولیشن آپ نے پہلے بھی بتایا. اچھا اچھا اچھا. اور اچھا مجھے پتا دوسرا ہے جو آپ، بالکل، میں کیونکہ اسلام آباد میں رہا ہوں، بالکل مجھے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ بڑی بری حالات ہوں گے ادھر اگر ہوئے تو. کیونکہ وہاں پہ دیکھیں دروازے اتنی 2 میٹر تو دروازہ 3 میٹر نہیں دور ہوتا وہاں پہ، اتنے وہ فلیٹس اس طرح کے ہیں. سیڑھیوں میں سے آپ گزریں گے تو فرض کریں آپ اوپر والی سیڑھی پہ چھینک مار لیں تو نیچے والی تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ ایسی بند قسم کی ادھر سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں. خیر دیٹ از اندر تھنگ. بڑی سچویشن وہاں پہ خراب ہے. اچھا ہاں جی، جی جی، اور وہ کیا حسن بات کریں؟ رضوان کا جو کہہ رہے تھے نا کالر پہلے، وہ حسن رضوان ڈفرینٹ ہیں، اور ایک جو رضوان پروفٹ ہے، وہ دونوں ڈفرینٹ، دو ڈفرینٹ بندے ہیں. حسن رضوان وہ ہے یو کے میں ہوتے ہیں، یہ اسلامی کو اس کا ٹیچر ہے، نام اسکول میں حسن پڑھاتے ہیں. حسن رضوان ہی نہیں ہے؟ اس کا نام رضوان ہی ہے، لیکن رضوان کا یہ کچھ اور آتا ہے، ٹرکش نیم اس کا کوئی ڈفرینٹ، لیکن ہے فرسٹ نیم اس کا ہاں رضوان اس ہے. کا، ہاں شاید بالکل بالکل. کیونکہ وہ میرا دوست ہے نا، وہ کیا میں نے اس کے ساتھ انٹرویو بھی کیا تھا، جمال، وہ بھی ٹرکش ہے، وہ اس کا دوست ہے اصل میں، اپوسٹیٹ پروفٹ کا. اچھا اچھا صحیح. تو اچھا میرا وہ بیسیکلی میں اس کو اس کے ریفرنس سے ہی جانتا ہوں. صحیح. اچھا وہ دونوں میرا بڑے اچھے میرا دوست ہیں. میں آج صرف آپ سے یہ ایک غامدی صاحب کا نا ایک آرگیومنٹ تھا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سے صرف اس کا اپینین آپ کا مانگنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ پوائنٹ تھا اچھا. کہ جو اچھائی ہے اور برائی ہے، خیر ہے اور شر ہے، ٹھیک ہے، ہوں یہ انسان کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا، ٹھیک ہے، اور انسان اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اچھا یہی ٹھیک. چیز اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن جو ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ایک دن قیامت آنی چاہیے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جسٹس بھی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھائی اور برائی رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوگا یا ہونا ہے اصل میں کہ ایک دن حساب کا لازمی آنا، ٹھیک ہے. ایک یہ ان کا پوائنٹ. اور دوسرا ایک وہ جو کہتے ہیں حجت تمام، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی حجت تمام مجھ پہ یا آپ پہ آج کے دور پہ بندے پہ کیسے ہوگی حجت تمام؟ اور کوئی ایسی کوئی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ یار کسی بندے کے سامنے سچائی آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس نے مطلب اگر خدا کی طرف سے میرے سامنے سچائی آئے تو پتہ نہیں کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس کو نہیں مانے گا، ٹھیک ہے. یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے سچے؟ یہ دو کوشچن ہے میرے پاس. دیکھیں ایک چیز ہے کہ نیچرل الائنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ پتھر پہ نیچرل الائنمنٹ، یا پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل ٹینڈنسی کسی بھی چیز کو کرنے کی جو ہے، وہ اس بات کی کال نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کیا اس کو کریں گے. ایک سیکنڈ. اچھا، پہلی تو بات آپ نے یہ کی ہے کہ وہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو. جی جی، مجھے آواز آ رہی ہے، میں نے خود ہی اپنے اچھا آپ اچھا کو ہاں، میوٹ کر دیا. اچھا آپ نے میوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو وہ حضرت یہ کہتے ہیں کیونکہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کے اندر ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک دن انصاف ہونا جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل مطلب ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، جو کہ بالکل ہی ایک اوپن سی بات ہے کہ جی ہاں جی آپ اس لیے کہ جی مطلب اب اس کا کیا کہا جائے. ایک عجیب سی سچویشن ہے جو کہ اب میرے ذہن میں کوئی ایگزامپل آئے کہ میں اس کو ایکسپلین کس طرح کروں کہ جو ہے کیونکہ یہ اچھائی اور برائی ایگزسٹ کرتی ہے، اس لیے انسان کا انصاف اور وہ بھی ہونا چاہیے ضروری. تو ایک چیز ہے کہ اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ایک بڑا چینج ہوتا ہے کانسیپٹ. تو آپ تو ایک فکسڈ مورالیٹی کی بات کرتے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے دے دی گئی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں
اب گاندھی کا جو آرگومنٹ ہے اسے اسلام کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا پڑے گا، اسلام کے کانٹیکسٹ سے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے موریلٹی بتا دی گئی وہی پرفیکٹ موریلٹی ہے، وہی وہ موریلٹی ہے جس کے تحت آپ کو چلنا ہے، وہی وہ موریلٹی ہے جس کے تحت جو سب پہ اپلیکیبل ہے۔ جیسے اب ایک بڑی سمپل سی برائی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اس طرح کا لباس پہن لے جو کہ ریویلنگ ہو، تو یہ گناہ ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کس پہ اپلائی ہوتی ہے؟ یہ شاید ہماری دنیا جو کہ اولڈ ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کے لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ آسٹریلین ابوریجنل جو ہیں وہ تقریباً ننگے رہتے ہیں، بہت سارے جو پولینیشین آئیلینڈز ہیں ادھر جو لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ننگے رہتے ہیں اور وہ پوری زندگی ننگے گزار دیتے ہیں۔ افریقہ میں لوگ ننگے رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ چیز بلٹ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے جی مجھے کوئی ننگا دیکھ رہا ہے تو میرا گناہ ہے یا اس کا گناہ ہے مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر عورتیں بیئر بریسٹڈ پھرتی رہیں گی، ہو سکتا ہے عورت نے ایون کے نیچے جس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیچے بھی کوئی نہ کور کیا ہو وہ پھر رہی ہیں، پھر بھی کتنی تصویریں ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہیں۔ تو اگر غامدی صاحب یہ مانتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ انسان کے اندر ان بلٹ ہے اور انسان کو کوئی نہ بھی بتائے کہ یہ چیز بری ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ لباس والا جو ایک میٹر ہے یہ اسی میں غامدی صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ٹوٹلی کولیپس کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جو ننگے رہتے ہیں ان کو یہ چیز گناہ لگتی ہی نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے ان کی نظر میں، اور یقین کریں آپ ان کو لاکھ بار بھی سمجھائیں کہ بھائی تم کپڑے پہنو تو یہ بڑی بے حیائی پھیلا رہے ہو تم، ان کو لگے گا ہی نہیں یہ گناہ۔ اسی طرح دنیا میں ایک اور بھی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ادھر مرد جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں عورت سے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، کچھ ایسے بھی دنیا میں علاقے ہیں جہاں پہ عورت کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ اس عورت کو گشتی نہیں کہتے، وہ اسے تانا نہیں دیتے۔ دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سوسائٹی ہے وہ، اور اس کے اندر اس عورت کو کوئی نہیں برا سمجھتا اس ویسی عورت کو برا سمجھتا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ پھر ایک نیچرل موریلٹی جو اسلام نے بنائی ہے جس کے مطابق ایک غامدی اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا نا کہ ایک مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں، مگر وہ لوگ اس بات کو کریکٹ مان رہے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور کبھی بھی اس بات کو غلط تصور نہیں کریں گے۔ تو جب وہ نہیں کریں گے اس بات کو غلط تصور، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موریلٹی تو ہوئی سبجیکٹو، کہ وہ حالات و واقعات کے ساتھ ہے بدلتی۔ اب جب اس سے اگلا جو آرگومنٹ ہے غامدی صاحب کا، جب غامدی صاحب کہتے ہیں کیونکہ موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس لیے انصاف بھی ہونا لازمی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب موریلٹی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی آئی تو پھر آپ ایک معیار کے مطابق تو کسی کا انصاف کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے آپ کا جو ریلیجس موریلٹی کا آرگومنٹ ہے وہ یہاں پہ کولیپس ہو جاتا ہے، کیونکہ ریلیجس موریلٹی جو ہے وہ ایک فکسڈ موریلٹی ہے، وہ چینج میں بلیو نہیں کرتی۔ ریلیجس موریلٹی کے مطابق آپ کو چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، آپ کو زانی اور زانیہ کو سنسار کرنا ہے، آپ کو مرتد کا سر تن سے جدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کے مطابق انصاف کریں گے اور یہ اچھائی یا یہی برائی ہے، تو مجھے ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ پھر تو انسان کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، ایک زانیہ بھی اگر سنسار کی طرف لے کے جائی جا رہی ہو تو اس کے دل میں رحم بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ رحم بھی ایک اچھائی ہے۔ تو پھر اگر انصاف واقعی اس اچھائی کے مطابق ہونا ہے یا اس برائی کے مطابق ہونا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، تو یقین کریں کہ وہ انصاف تو ہمیں قبول ہوگا، کیونکہ وہ انصاف ایسا انصاف ہے کہ جس کے اندر جو ہے موریلٹی مجھے طے کرنی ہے، میرے اندر ان بلٹ ہے، نہ کہ مجھے محمد نے بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو غامدی صاحب کا آرگومنٹ جو ہے وہ اسلام کے کیس میں گر جاتا ہے۔ فلاسفیکل آرگومنٹ آپ اس کو مان سکتے ہیں کہ ہاں جی ہر ایک کا انصاف ہونا لازم ہے، کیونکہ ہمارے اندر موریلٹی پائی جاتی ہے۔ اگر مجھے درد ہوتا ہے تو دوسرے کو درد ہوتا ہے، اگر مجھے اس درد کا احساس ہے کہ دوسرے کو بھی ہوتا ہے تو یہ اچھائی ہے، اور اگر مجھے اس درد کا احساس نہیں ہے جو دوسرے کو بھی ہوتا ہے تو یہ ایک برائی ہے۔ تو جب یہ اچھائی اور سب سے جو بیسک اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، اور اسلام سے یہ ڈیفینیشن ریلیٹ نہیں کرتی، کیونکہ اسلام کو نہ مرتد کی درد کا فکر ہے، نہ زانیہ اور زانی کی درد کا فکر ہے، نہ کسی غیر مسلم کے درد کا فکر ہے،
اسلام کو فکر ہے تو صرف اور صرف اپنی اس سیڈسٹ مینٹالٹی کا، سیلفش مینٹالٹی کا، نارسسسٹک مینٹالٹی کا، جس کے اندر مسلمان سب سے اعلیٰ ہیں اور باقی سب جو ہیں جہنم کا ایندھن ہے جن کو جلنا ہے. تو جب کوئی اسلامی اسکالر یہ بات کرتا ہے کہ انصاف ہونا ہے، ضرور ہونا ہے، تو بیسیکلی اسلام کا جو انصاف کا تصور ہے اس کے اندر سب کے سب کافروں نے جہنم میں جانا ہے، اور ان کا انصاف اسلام کے مطابق ہونا ہے، نہ کہ کسی انٹرنل مورل کمپس کے مطابق ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ فیلسیز ہیں جو غامدی صاحب کھیلتے ہیں، اور بڑے چالاکی سے یہ فیلسیز کھیلتے ہیں. بیسیکلی یہ سارے گوروں کے بنائے ہوئے فلاسفیکل آرگیومنٹس ہیں جو کہ غامدی صاحب نے مولڈ کر کے اسلام کے اوپر لگا دی ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی آرگومنٹ جو غامدی صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا نہیں ہوتا. سارے کے سارے کوئی ادھر سے چوری کیا ہے، کوئی ہیوم سے لے لیا، تو کوئی سقراط سے لے لیا، تو کوئی بکرات سے لے لیا، تو کوئی ارسطو سے لے لیا، تو کوئی کسی فلان ڈھنگ کا کسی کرسچن پادری سے لے لیا. یہ سارے سرکہ ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل سرکہ ہے، کاپی پیسٹ پلیجرزم ہے یہ سارے کا سارا. مسلمان اپولوجسٹ تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کرسچن جو ایونجیلیکل اپولوجسٹ ہیں، جو کہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ ہیں، ان کے آرگومنٹس کاپی نہ کرتا ہو. تو یہ ساری بات ہے. ہلو جی جی. ہلو اور اور دوسرا جو پوائنٹ تھا یہ حجت تمام ہونے والا، سچائی والا، کہ بھائی سچائی آپ کے سامنے جو ہے نا کھول کے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور جی آپ جان بوجھ کے جو سرکشی جو کرتے ہیں، کوئی ایسی ایگزامپل ہے کہ انسانوں کے سامنے کوئی سچائی بالکل سامنے آئی ہو اور جی اس نے اس کا سامنے آ کے انکار کیا ہو؟ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بالکل سامنے ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے. جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ دن ہے یا یہ رات ہے، ٹھیک ہے، اور میں انکار کر دیتا ہوں کہ نہیں یہ دن نہیں ہے، یہ رات نہیں ہے، کسی ایگو کی وجہ سے یا کبھی اس چیز کی وجہ سے. اچھا اب میری ایک بات سنیں ذرا، سچائی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حقیقت اور سچائی میں نا بڑا فرق ہوتا ہے، اور انسان کا جو ادراک ہوتا ہے نا، یا پرسیپشن، یا ٹو گراسپ اے کانسیپٹ، یا پھر چیز کو سمجھ جانا، حقیقت کو تلاش کر لینا، حقیقت تک پہنچ جانا، کسی پتھر کے ہٹا کے اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لینا، غار کے منہ سے پتھر ہٹا لینا، غار سے باہر آ جانا، یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتی. ہر ایک کا سچ مختلف ہوتا ہے. میرا سچ مختلف ہے، آپ کا سچ مختلف ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ پرسیپشن کے مطابق کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. میری نظر کمزور ہے اور میں گلی میں کھڑا ہوں اور ایک جانور گزرتا ہے، اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا گزرا ہے، میں کہتا ہوں گھوڑا گزرا ہے. ٹھیک ہے وہ گدھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ گدھا ہے، مگر میرا سچ یہ ہے کہ وہ گھوڑا ہے. ٹھیک ہے. میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں، لوگوں نے چھت پہ کپڑے لٹکائے ہیں، میں کلر بلائنڈ ہوں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ رنگ بتاؤ، وہ کہتا میں کہتا ہوں میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں پتا کون سا رنگ ہے. وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نے دیکھا کہ وہ نیلا رنگ تھا، مگر میں کلر بلائنڈ ہوں، اس کو تو پتا نہیں ہے، میں تو سچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری حقیقت اس کو نہیں پتا، مگر میرا سچ میں اس کو بتا رہا ہوں جو اس کو جھوٹ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سچ اور حقیقت یہ بڑے ہم انہیں انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، مگر باتیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں. حقیقت ایک ایسی چیز ہے، حقیقت کی سب سے آسان ڈیفینیشن ہے things as they exist، کہ جیسے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اسی طرح اس کو ہمیں اب اس کا پتہ لگے گا تو ہم اس کے بارے میں سچ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ سارا کچھ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دم آپ کے سامنے ہر چیز کھل جائے، ہر چیز نہیں کھل سکتی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اب حجت تمام کرنے کی بات ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کی پھپھی، کوئی ایسی عورت جو کہ اس ٹائم ایگزسٹ کرتی تھی، اسے نماز پڑھنی آتی تھی؟ ضرور آتی ہوگی. عربی میں نماز میں کیا کہا ہے، اسے یہ پتا تھا کہ نماز کیا کہہ رہی ہے عربی؟ اس کو نہیں پتا تھا. اس نے قرآن پڑھا تھا؟ پڑھا ہوگا. ترجمے سے پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا. اسے پتا تھا کہ سورہ نساء میں کیا کیا لکھا ہے، اسے پتا تھا سورہ توبہ میں کیا لکھا ہے، سورہ احزاب میں کیا لکھا ہے، اسے کیا معراج کا واقعہ پتا تھا،
کیا اسے یہ پتا تھا کہ جی کون سی حدیث صحیح ہے؟ آج ہم حدیثوں کے اوپر اتنی بحث یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جی فلاں حدیث صحیح ہے تو فلاں حدیث ٹھیک نہیں ہے، تو فلاں حدیث جھوٹی ہے، تو یہ راوی بیچ میں سے جی یہ غیر مستند ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی، تو یہ حدیث غلط ہو گئی، قرآن کی تدوین یوں ہوئی، تو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، پھر دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ عربی میں اللہ کا رسول جو ہے وہ انسانوں کے لیے رسول انسان ہی بنا کے بھیجا گیا، اور وہ عربی بولتا ہے کیونکہ تمہاری زبان ہے تاکہ تم سمجھ آئے۔ تو ہم تو عربی تھے ہی نہیں، ہم لوگوں پہ عربی قرآن کیوں مسلط کر دیا؟ ٹھیک ہے، تو حجت تمام کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں چلیں آج تو مجھے انٹرنیٹ پتا ہے، گوگل کا شکریہ، ٹھیک ہے، اسٹیو جابز کا شکریہ، بل گیٹس کا شکریہ، لینس ٹرویلز کا شکریہ، اور بہت سے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے ترجمے، ابھی کبھی ہم مولانا جونی گڑی کا پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی ہم کسی اور کا پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی کسی اور کا پڑھ لیتے ہیں، اور ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کس کا ترجمہ ٹھیک ہے، کس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ ڈیبیٹ آج کر رہے ہیں نا، مگر مجھے یہ بتائیں آج سے 30 سال پہلے رہنے والے آپ کے ابا جان جو اس ٹائم اپنی ٹین ایج میں تھے، یا اپنے 20s میں، اپنے 30s میں تھے، ہماری ایج کے تھے، تو ان کو یہ چیزیں پتا تھی، ان کا ایکسس تھا ان چیزوں تک، تو حجت تمام کیسے ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے، بندہ مسلمان ہو گیا، حجت تو تمام پھر بھی نہیں ہوتی، اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ تو آج کے کوسچن ہے نا، یہ تو آج انجینئر محمد علی مرزا بتاتا ہے، کسی کو علی کی فضیلت کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا نہیں پتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں کس کو پتا تھی؟ تو حجت تمام کیسے ہوئی؟ حجت تو تمام ہو ہی نہیں سکتی نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حجت تمام ہونے کا مطلب ہے کہ پرفیکٹلی ٹروتھفلی ایگزیکٹ پیغام آپ تک پہنچا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ خود قرآن ہی نہیں لکھوا کے گئے، تو حجت تمام کیسے ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے، قرآن کی تدوین کی ذمہ داری جو ہے وہ عثمان کے کمزور اور ناتواں کندھوں کے اوپر لاد دی گئی، وہ اس خلیفہ نے قرآن کی تدوین کرائی جو کہ خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس کے ذمہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر علی وہ تھا جو اپنا قرآن پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حجاج آیا، اس نے قرآن پہ عراب لگائے، پتہ نہیں کیا ڈالا، کیا نکالا، کیا نہیں کیا۔ پھر بخاری آیا 212 سال بعد، اس نے پیدا ہوا، اس نے 272 سال بعد اس نے جا کے حدیثیں ساری اکٹھی کر کے بخاری کے اوپر ٹھپا لگایا، بھائی یہ لو جی یہ بخاری۔ اب بخاری کی بیس کے اوپر آپ ایکسپلینیشنیں کر رہے ہیں کہ یہ یوں تھا تو یہ یوں نہیں تھا تو یوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بات یاد رکھیں، جو چیز جتنی پیچیدہ ہوتی ہے نا، جتنی پیچیدہ ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ اتنی ہی امپریکٹیکل ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی پیچیدہ ہوتی ہے وہ اتنی امپریکٹیکل ہوتی ہے۔ دو پاؤں پہ چلنا جو ہے وہ ایک بڑی سمپل سی ریالٹی ہے کہ آپ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی پینا کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچے کو نہ بھی ایکسپلین کریں نا وہ پھر بھی پانی پی لے گا جا کے، ماں کا دودھ بھی نیچرلی وہ کر لے گا، پی لے گا، ٹھیک ہے۔ ماں کی طرف سے جس دن وہ 2 سال کا 3 سال کا ہو جائے گا، اس کے دانت نکل آئیں گے، اس دن حجت تمام ہوئی کہ اب وہ دوسرا کھانا کھا سکتا ہے۔ مگر رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کے دانت نکلنے کا انتظار نہیں کیا، پہلے مر گئے، اور قرآن کس نے تدوین کی؟ کسی اور نے۔ تو حجت تمام کیسے ہوئی؟ کوئی حجت تمام نہیں ہوئی۔ اتمام حجت کا اب جو انڈیا سے سن رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا، حجت تمام کا مطلب ہے کہ ایک رسپانسبلٹی خدا کی طرف سے انسان تک اپنا میسج پہنچانے کی رسپانسبلٹی فلفل کر دی گئی رسول اللہ کی طرف سے، تو تب آپ کے اوپر، پھر اس کے بعد ہی آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر ججمنٹ بھی لاگو ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حجت تو تمام جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہی نہیں ہوتی، تو غیر مسلموں کی تو بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ از ناٹ این ایزی آنسر، تھوڑا کمپلیکس ہے، مگر میرے خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا ڈفرینٹ لوگوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب جو اپولوجسٹ ہیں اسلامک نظام صاحب میں، یہ کچھ مذہب کی نئی چیزیں بنا رہے ہیں خود سے نا، خود اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا، اب دیکھیں ہمیں تو کہیں نہیں ایسے ملتا مثال کہ چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ایکسپلینیشن میں ایسے بھی آتا ہے کہ نہیں وہ تو سب سے اینڈ والی سزا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات دیکھے جائیں گے، اس کے واقعات دیکھے جائیں گے تو تعزیراتی حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔
وہ سب سے آخری مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں تو نہیں ملتی کہ مطلب یہ مطلب خود سے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں نا, وہ ریکنسٹرکشن ہے, وہ کیا کہتے ہیں ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن ہے یہ سب. بالکل ایسا ہی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ طویلیں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, ان کو اس جھوٹ پہ قائم رکھنے کے لیے, سچ کو تھوڑا سا اور دور لے جانے کے لیے, حقیقت سے تھوڑی دیر اور نظر چرانے کے لیے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ انوینٹ کی جاتی ہیں, اور یہ ڈے بائی ڈے ساتھ ساتھ انوینٹ ہو رہی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کوئی انوینشن جو ہے ان کی یہ بعد میں ہو رہی ہے, یہ انوینشن ابھی اس وقت ہی شروع ہے ان کی. ٹھیک ہے, آج جب یہ ثابت ہو گیا کہ جی اسلام زمین جو ہے وہ گول ہے, تو تب جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کر دیا گیا کہ جی یہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح. حالانکہ مطلب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آج یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح سے انہوں نے کی ہوئی ہیں ایکسپلینیشن, اور کہاں تک پہنچائی ہوئی ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہاں کہاں گپے کتنی چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں پھر مجھے دیں اجازت. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.